ایک سوال بار بار ہوتا ہے، اس کا کئی طریقے سے جواب دیا، پھر جواب دے رہا ہوں۔ مختار نے خون حسین کا انتقام نہیں لیا، زہر کا خاتمہ کیا انسانیت کو بچانے کے لیے۔ ہر فرقے کو مختار کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اگر ایسے لوگ اسلام میں زندہ رہ جاتے تو آج لا الہ کیا انجام ہوتا۔ ارے چند بچے ہیں تو افغانستان میں آفت مچی ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ اگر اسلامی 52 ملک افغانستان جیسے ہوتے تو کیا ہوتا؟ وبا تو کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے، سب سے زیادہ تو پاکستان میں پھیلی ہے، انڈیا بھی پریشان ہے۔ تلاشی تو دبئی اور ابو ظہبی والے بھی لیتے ہیں۔ اے تم تو مسلمان ہو، تم مسلمانوں کی تلاشی کیوں لے رہے ہو؟ پتہ چلا ظالم سب کی نظر میں ظالم ہے، چاہے لا الہ کہتا ہو، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمانوں کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں، یہ تو لا الہ کہتے ہیں، ان پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ ہر سوال ان سے کر لو، عزاداروں سے کر لو، نہ دبئی سے پوچھو، نہ شارجہ سے پوچھو، نہ ابو ظہبی سے، نہ مسقط سے، نہ کویت سے، نہ سعودی عرب سے۔ 52 ملک ہم ہی ہیں، ہاں ہم ہی ہیں 52 ملک۔ 52 ملک کبھی پدک تھا، وہی تو چھینا ہے۔ کبھی تو 52 ملک بن گئے، وہ ہیں ہم ہی، انہیں معلوم ہے کہ اصل یہی ہیں، اسی لیے ہر سوال ہم سے پوچھ لو۔ تو ایک طرف تو کہا حسین کو شیعوں نے قتل کیا، لکھ دیا، غلطی ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب مختار آیا تو کہا شیعہ تھا، کیسے پکڑے گئے؟ حسین کے قاتل شیعہ، مختار نے کس کو مارا؟ شیعوں کو۔ آپ کہہ رہے ہیں مختار بھی شیعہ، تو بتاؤ تو وہ شیعہ غلط تھے کہ مختار غلط تھا؟ بھائی آپ ذرا حساب کیجئے، ہسٹری پڑھیے۔ مختار پہ غصہ ہے، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا، مختار ایسا تھا۔ ارے بھائی مختار نے تو اچھا کام کیا، امت کی مدد کی، شیعوں کو قتل کر دیا۔ وہ شیعہ جو کربلا میں ظلم کر رہے تھے اور امام حسین کو قتل، تو مختار کا ڈے تو عید میلاد النبی کے ساتھ منانا چاہیے، اس لیے کہ مختار شیعوں کا قاتل ہے۔ مختار کی برائیاں کر کے مسلمانوں نے یہ بتایا کہ حسین کے قاتل شیعہ نہیں تھے، بلکہ جو مختار کو برا کہہ رہے ہیں ان کے عقیدے پر حسین کے قاتل تھے۔ اب پڑھیے ایم اے کی ہسٹری کی کتاب، کراچی یونیورسٹی۔ تو ان کا بھائی وہ تو اہل بیت کا نام لے کے اٹھا مختار، تخت پہ بیٹھ گیا، اس کے بعد اہل بیت کو نظر انداز کر دیا، تخت بھی نہیں دیا، اور اس کے بعد آخر میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر تو وہی آتی ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، میرے اوپر جبریل آتے ہیں، جو سمجھ میں آیا لکھ دیا، جو سمجھ میں آیا لکھ دیا۔ تحقیق کون کرے اور کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی؟ اچھا مختار نے بھی تفریح لے لی، مختار نے جو پرانے اسلامی نظام رائج تھے مسلمانوں کے مدینے سے لے کے کوفے تک، ان سب کا استعمال کیا اپنی حکومت میں، پائے تخت میں۔ ان کا بھائی سارے شعبے رہیں گے، پولیس کا محکمہ بھی رہے گا، لیکن ان کا بھائی ایک نیا شعبہ میں بناتا ہوں، اور وہ پولیس سے ہی منسلک رہے گا، وہ ہے پولیس کا خفیہ محکمہ، CIA، ISI، موساد، CBI۔ بانی مختار، ظاہر ہے اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے،
باس ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح طریقات ٹکرائے گے اور وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کا نام نہیں بتایا جاتا. اب کس کو معلوم سی آئی اے کا ہیڈ کون ہے؟ نہیں معلوم، بس یہ لفظ مشہور ہے تو نام وام نہیں بتاتے، اس کی پہچان نہیں ہوتی، خفیہ کام ہوتا ہے. تو یہ شعبہ مختار نے بنا دیا اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے عراق میں پھیل جائے اور بس ہر آدمی یہ پتہ لگائے قاتل حسین کہاں چھپا ہے، اس کی ڈیٹیل، اس کا حلیہ اور یہ اور اس کے سارا نام، خاندان، مکان، سچویشن، سڑک، تاکہ پولیس والوں کو وہاں پہنچنے میں آسانی ہو. خفیہ معاہدے نے خوب کام دکھایا تھا اور وہ خفیہ ادارہ بڑی دل جمعی سے کام کرنے لگا. خفیہ ادارے کا جو باس تھا، ہیڈ تھا، اتفاق دیکھیے اس کا نام تھا محمد جبریل. اچھا، جو خفیہ آدمی ہوتا ہے وہ ظاہر اپنے کو ظاہر تھوڑی کرتا میں کون ہوں، تو اب جو ظاہر میں آفیسر تھے مختار کے وہ تو سب موجود رہتے تھے. ایک آدمی روز دارالامارہ میں آ کے مختار کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اس سے مختار کی کانا پھوسی ہوتی رہتی. وہ مختار کے کان میں کچھ کہتا، مختار اس کے کان میں، تو وہ باتیں کوئی لوگ سن نہیں پاتے اور لوگ پوچھتے بھی کہ یہ کون ہے، یہ کون مختار کے پاس آیا تھا. یہ محل تک آ جاتا ہے، اس کو بلوا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون آدمی کیا ہے. اور اس کے بعد وہ چلا جاتا. جب وہ چلا جاتا تو مختار کہتے دیکھو فلاں فلاں دیہات میں جاؤ، 25 آدمی لے لو، وہاں 4 آدمی چھپے ہیں قاتلان حسین، انہیں پکڑ کے لے آؤ، ادھر سے جانا، اس راستے سے جانا، ادھر سے گھیرنا، یوں کرنا اور یوں کرنا. دیکھو ان کے بھاگنے کا راستہ وہ ہے، اگر تم نے ادھر کے راستے پہ 2 آدمی نہیں کھڑے کیے تو پیچھے سے بھاگ جائیں گے، ادھر سے ایک پگڈنڈی ہے وہاں سے نکل جائیں گے. پورا نقشہ چارٹ بتا. تو لوگ کہتے امیر آپ تو محل سے نکلے ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ فلانے دیہات میں 4 قاتل امام حسین کے چھپے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے تو مختار بڑی لاپرواہی سے کہتے جبریل نے بتایا. ارے یہ مختار کی تفریح تھی. جبریل نے بتایا. جھوٹ کیسے بولے مختار؟ جبریل نے بتایا. جبریل نے. تو کوفے کے جوہلاء جو کربلا میں نبی کے نواسے کی عظمت نہ سمجھیں، ان کے لیے یہ جملہ جبریل نے بتایا ہے تو کیا بکیں گے؟ اچھا اب یہ دعویٰ کرنے لگا اس کے پاس جبریل آتے ہیں. سمجھ میں کسی کے آیا ہی نہیں کہ مختار نے کون سا محکمہ بنایا. ریسرچ کرو گے تو پتا چلے گا کہ مختار نے یہ کام کیا کیسے. اگر اسے حکومت بنانی ہوتی تو وہ عراق سے آگے بڑھتا، وہ ایران کو بھی قبضے میں کرتا، وہ مکے مدینے کو بھی قبضے میں کرتا. اس کو تو کام اسی ایریے میں کرنا تھا جہاں جہاں قاتلان حسین چھپے تھے. اگر وہ عراق چھوڑ کر باہر گئے ہوتے ہندوستان تک تو مختار ہندوستان تک آتا. ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے قاتل ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے، اس لیے کہ 64 ہجری میں مختار نے انتقام لے لیا. 61 ہجری میں واقعہ ہوا، 61 اس کے بعد 62 63 اور 64 3 سال کے اندر مختار نے تیاری کر کے انتقام لے لیا.